ابھی حال ہی میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ایک سوشل ویل بینگ سروے جو ہے کمپلیٹ کیا ہے کووڈ-19 کے امپیکٹس کو ہاؤس ہولڈ لیول پہ اسیس کرنے کے لیے، اور اس سروے کے مطابق تقریباً 21 ملین کے قریب افراد ایسے ہیں جن کو جاب لاسز کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ کوئی 7 ملین تقریباً ایسے افراد بنتے ہیں جن کو ٹیمپرری انکم لاس بھی جو ہے وہ ہوا ہے۔ یہ ان ٹوٹل تقریباً آپ دیکھیں تو یہ 50% پاکستان کی ورکنگ ایج پاپولیشن بنتی ہے، اور اس میں سے جو احساس کی پیمنٹس گئیں وہ تقریباً آدھوں کو گئیں، آدھے اس کو ایکسس بھی نہیں کر سکے، اور یہ اس کے اندر جو ایک کثیر تعداد ہے تقریباً 74% وہ انفارمل سیکٹر کے امپلائیز ہیں جن کا انحصار اس سیکٹر کے اوپر انفارمل سیکٹر کے اوپر تھا۔ اس کے اندر جو مین سیکٹرز افیکٹ ہوئے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ورکنگ کے مطابق، سروے کے مطابق، ان میں کنسٹرکشن سیکٹر سر فہرست ہے، اس کے بعد مینوفیکچرنگ سیکٹر کے ورکرز کو لاسز کا سامنا کرنا پڑا، دونوں جاب لاسز اور انکم لاسز، اور تیسرے نمبر پہ ٹرانسپورٹ ہے۔ کنسٹرکشن، مینوفیکچرنگ اور ٹرانسپورٹ کے علاوہ جو باقی کے سیکٹرز ہیں وہ ریلیٹیولی جلدی اوپن اپ ہو گئے تھے فرسٹ اور سیکنڈ ویو کے اندر، جن میں لاسز ضرور ہیں لیکن لاسز کم ہیں، جس طرح ایگریکلچر اور فوڈ سیکٹر اس کو جلدی اوپن کر دیا گیا تھا، لیکن بہرحال ان کو بھی لاسز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب اس کے انکم اور جاب لاسز کے علاوہ جو پی بی ایس کا سروے ہمیں بتاتا ہے وہ کنزمپشن ریلیٹڈ لاس ہے جو ہاؤس ہولڈس کو فیس کرنا پڑا ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورال ٹرمز میں 53% ہاؤس ہولڈس جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو اپنی کنزمپشن جو ہے وہ کٹ کرنی پڑی پچھلے سال کے لیے، اور اس کے اندر جو بڑا لاس ہے وہ زیادہ تر ہاؤس ہولڈس نے کوشش کی کہ وہ نان فوڈ ایکسپینڈیچر جو ہے، ہیلتھ، کلودنگ، اس قسم کے ایکسپینڈیچرز کم سے کم رکھیں، لیکن بہرحال 52% ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فوڈ ایکسپینڈیچر کو بھی کٹ کیا، لوور کوالٹی فوڈ کی طرف گئے، اور یہ ایک ایسے ٹائم پہ ہاؤس ہولڈس کو اپنا ہیلتھ اور فوڈ ایکسپینڈیچر کم کرنا پڑا جب ان کی امیونٹی کے لیے، کووڈ-19 سے بچنے کے لیے ان کو زیادہ امیونٹی کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ جن ایکسپینڈیچر کیٹیگریز میں ہاؤس ہولڈس کو کٹ لگانا پڑا، ڈیوریبل گڈس ہیں۔ 8% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم سے جنہوں نے ایگزٹ کیا، ایجوکیشن ایکسپینڈیچر کے اوپر کٹس لگے ہیں، اور یہ بہت ہمارے لیے ایک لانگ ٹرم میں لاس ہوگا کہ اگر ہماری آئندہ آنے والی لیبر فورس جو ہے 8% ایسے ہاؤس ہولڈس ہیں جو تعلیم سے ایگزٹ کر گئے ہیں یا تعلیم سے ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ سسٹین نہیں کر پا رہے، تو فیوچر لیبر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اس وقت سٹیک پہ ہے۔ اب آل ان آل اگر اس کو دیکھیں تو ایک اس کا سپلیمنٹری رزلٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ فوڈ انسیکیورٹی جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے ڈیورنگ کووڈ ٹائمز، اور تقریباً 52% ایسے لوگ ہیں جن کو فوڈ انسیکیور قرار دیا گیا ہے اس سروے کے اندر، اور ظاہر ہے یہ سروے تھرڈ ویو سے پہلے تھا، تو اب تو تھرڈ ویو کے آنے کے بعد جو ہے ہمیں اب ایک نئی اسیسمنٹ کی ضرورت ہے کہ آیا احساس سے ریلیٹڈ جو پیمنٹس تھیں 12,000 روپے جو ہاؤس ہولڈس کو دی گئی تھیں، یا پرائیویٹ سیکٹر نے یا این جی اوز نے جو ڈسٹریبیوشن کی تھی، آیا وہ کافی تھی، ناکافی تھی؟ اب مزید تھرڈ ویو کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے علاقے مائکرو اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں، تو اب اس قسم کی اسیسمنٹ کی دوبارہ ضرورت ہے، اور جیسا کہ پی بی ایس کا سروے شو کرتا ہے کہ پہلے جو فرسٹ اور سیکنڈ ویو کے لاسز کو کور کرنے کے لیے تقریباً آدھی جو ڈیزرونگ پاپولیشن تھی صرف ان تک احساس کی پیمنٹ پہنچ سکی تھی، باقیوں تک نہیں پہنچ سکی، لیکن ہم نے ایس ٹی پی آئی کے اندر اس سے تھوڑا آگے جاتے ہوئے یہ بھی ریکمنڈیشن سبمٹ کی ہے گورنمنٹ کو کہ اب ایک انٹیگریٹڈ ریکوری پلاننگ کی ضرورت ہے، بالکل اس طرح جس طرح بہت سے پیر ممالک میں سوچا جا رہا ہے، جہاں یہ ادارے جو اس وقت ڈیل کریں گے لوگوں کے جاب لاسز کے ساتھ، انکم لاسز کو ریکور کرنے میں، وہ سارے ایک انٹیگریٹڈ مینر میں کام کریں، اور پلاننگ کمیشن کین بی اے فوکل آرگنائزیشن ہمارے مطابق، اور
وہ ایک پوسٹ پینڈیمک ریکوری پلان جو ہے وہ لے کر آئے صوبائی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس کی کولیبریشن سے. لیکن انٹیگریٹڈ ریکوری پلاننگ کی جو کمیٹی ہونی چاہیے اس میں وفاقی اور صوبائی پلاننگ ڈپارٹمنٹس کے علاوہ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کا ہونا ضروری ہے, ہیلتھ منسٹری اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کا ہونا ضروری ہے, اور ایجوکیشن منسٹری اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس جو صوبے میں ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. اور فیوچر ریزیلینس کے لیے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کووڈ-19 کے دوران دوسرے بھی کرائسس ریکر کر رہے ہوں گے جس میں مانسونز ہیں, فلڈز ہیں, تو اس ریزیلینس کے لیے جو ہے NDMA جیسے اداروں کا بھی اس ورکنگ گروپ میں یا جو بھی کمیٹی کی تشکیل ہوتی ہے انٹیگریٹڈ پوسٹ پینڈیمک ریکوری کے لیے اس میں ان کا ہونا ان اداروں کا ضروری ہے. اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ یہ ادارے جو اپنے طور پہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں, اگر وہ کوشش جو ہیں اس کو کسی طریقے سے ڈو ٹیل کر لیا جائے, انٹیگریٹ کر لیا جائے, تو کافی حد تک جو ہے وہ آپ کی ریسورسز جو ہیں بہتر پلان ہو جائیں گی. ریسورسز کا ضیاع جو ہے اس سے تھوڑا سا جو اسکیئرس ریسورسز ہیں ان کو سیو کرنے میں فائدہ ہو جائے گا. اور دوسرا آپ کی جو وہ صوبے جن میں اس وقت فار ایگزامپل یا صوبوں کے وہ ریجنز جن میں اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے, وہ وفاق کو نشاندہی ہو جائے گی کہ ان کو کس قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے.